جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کو ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ وہ لاڈلے ہیں، ان کو الیکشن جتوانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اب یہ چیز بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ کس طرح رپورٹ کر رہا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے جو نئے نامزد ہوئے ہیں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب، ان کا نام سامنے آنے کے بعد پھر بہت ساری جگہوں سے جہاں پہ تعریفیں ہو رہی ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی فیملی میں کسی کو نہیں بنایا، انہوں نے ایک سیاسی ورکر کو بنایا، وہاں پہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کی اور اس میں ٹارگٹ کیا کہ جناب اس نے ہمیشہ جو ہے اپنے لوگوں کو حقیر جانا ہے، کسی سیاسی اس طرح کے بڑے لیڈر کو نہیں بنایا، اور بنیادی طور پہ ایک عام شخص کو بنا دیا گیا ہے جس کی اتنی زیادہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے۔ بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ ٹویٹ پڑھ کے سناؤں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ خواجہ آصف صاحب بنیادی طور پہ گلا شکوہ کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا پی ٹی آئی کے ایک وکیل کو چیئرمین بنانا ساری پارٹی کی سیاسی قیادت پر عدم اعتماد، اور آگے بھی انہوں نے اور چیزیں لکھی۔ اچھا، اب ان کا تعلق اس جماعت سے ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز بھی خاندان سے باہر نہیں جاتی۔ انہی کے کولیگ خواجہ سعد رفیق صاحب، ان سے جب پوچھا تھا کہ جی مریم کیوں بنے گی، حمزہ کیوں بنے گا، آپ کیوں نہیں بن سکتے، یہ مہر بخاری صاحبہ نے پوچھا ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا اس سوال کا جواب آپ ہم سے مت لیں۔ وہ کہتے ہوتے تھے نا کہ مریم ہماری لیڈر نہیں ہے، ہماری چھوٹی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بنانے کی بات آئی تو کیوں جناب آپ نے بنا دیا حمزہ صاحب کو؟ وہاں پہ یا حمزہ ہے یا شہباز شریف ہے یا مریم کا نام آ رہا ہے، سینٹر میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو جماعت کا صدر کسی اور کو بنا دینا تھا، شہباز شریف صاحب کو نہیں بنانا تھا۔ پنجاب میں جو ہے وہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا دینا تھا۔ تو یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ اب یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ جناب بنیں گی چیئرمین علیمہ خان صاحبہ، یا پھر نامزد کیا جائے گا بشرا بی بی کو، اور اسی کے حوالے سے انہوں نے مکمل تیاری کی ہوئی تھی۔ اور اب یہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس آ گئے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ کرنا کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس قسم کی تنقید ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ جو ایک آڈیو بھی آئی آپ کے، جو بہنوں میں لڑائی ہوگی، اقتدار کی جنگ، بھائی اقتدار کی جنگ کون سی ہے؟ وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا، کون سا اقتدار ہے؟ اقتدار کی جنگ تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جیت کے ہم نے حکومت بنانی ہے، تو جن کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے ہماری حکومت ہے، لیکن الزام کس پہ لگایا جا رہا ہے کہ جی وہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے وہ اپنی بیوی یا بہنوں کو نامزد کر کے اقتدار کی جنگ ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ، اور سب لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ان کو نامزد کیا جائے گا، یا بہن کو یا بیوی کو۔ ایسا ہوا نہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ، یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، یہ باقاعدہ طور پہ خان صاحب کو ان کے جو ٹرسٹڈ وکلا کی ٹیم ہے، جو سینئر ان کے مشیر ہیں، انہوں نے جا کے کہا کہ آپ یا تو اپنی بہن کو بنائیں یا آپ اپنی زوجہ کو بنائیں، اپنی اہلیہ کو بنائیں، بشرا بی بی کو نامزد کریں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، خاندان میں سے کوئی بھی نہیں بنے گا، میں اپنے خاندان میں کسی کو نہیں دوں گا، پارٹی کے اندر سے ہی کسی کو بنایا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں بہترین قانون دان ہیں، بہترین سیاست دان ہیں، بڑی سلجھی ہوئی شخصیت ہیں، بات چیت بڑی اچھی کرتے ہیں، اور ماضی میں بھی ان کا سیاست سے تعلق رہا ہے، پیپلز پارٹی سے بھی کچھ عرصہ ان کا تعلق رہا، بلکہ انہوں نے ایک الیکشن بھی لڑا۔ تو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک وکیل کو بنا دیا، نہیں جی، ان کی ایک سیاسی سٹرگل ہے، وہ سیاست سے وابستہ رہے، اور اب چیئرمین تحریک انصاف ان کو پسند کرتے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ خیبر پختونخوا سے چیئرمین آئے، تو انہوں نے بنا دیا، اور اس لیے کہ باقی آگے پیچھے تو ہر کوئی روح پوش ہے، سینئر قیادت تو روح پوش ہے، اس میں سے کس کو بنایا جا سکتا تھا؟ جو باقی جو بڑے بڑے نام ہیں وہ تو ہر کوئی چھپ رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کو بنایا گیا۔ اور اب وہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، یہ ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے تھے، اب اس قسم کی جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ والے حساب ہو رہا ہے۔ اور وہ جو آڈیو شاڈیو بھی لیک ہوئی ہے، شاید وہ بھی اسی چیز کی کوئی تیاری تھی کہ جناب وہ جو ہی ان کی نامزدگی ہوگی تو وہ آڈیو آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا کچھ ہو نہ سکا۔ اچھا، اب پاناما جو پیپرز ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ میاں صاحب کا نام سامنے آیا، ان کے خاندان کا نام سامنے آیا، ان کی جائیدادوں کا، اور وہ بڑی پوری ایک سٹوری ہے، عالمی سطح کے اوپر وہ آیا۔ لیکن کچھ دانشور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ مقامی سطح پہ جناب وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی سازش کر دی تھی اور عدلیہ نے سازش کر دی تھی۔ بھائی اس پاناما پیپرز میں کس کس کا نام آیا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے، دنیا بھر کی جو اشرافیہ ان کے نام سامنے آئے تھے۔ اور یہ جب پاناما آیا تھا اس وقت بہت سارے صحافی کیا کہتے تھے اور بعد میں وہ کیا کہتے تھے، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت جو جہانگیر ترین صاحب ایک طرح سے میاں صاحب کے حلیف بنے ہوئے ہیں، ان کے اتحادی بنے ہوئے ہیں، انہی کے وہ جو ہیلی کاپٹر بھی ہے کہ وہ یوز کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کرائے پہ لیا تھا، پروان چودھری بھی ساتھ گئے تھے اس ہیلی کاپٹر میں۔ یہ جہانگیر ترین صاحب کی ٹویٹ ہے جناب 19 نومبر 2017 کی، اس میں وہ مریم بی بی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، ساتھ انہوں نے ایک تصویر بھی لگائی ہے، کنسیڈرنگ دا اماؤنٹ آف لائز
churned out by Her Highness every day. She should be declared undisputed winner of the Guinness World Record for biggest liar ever. یہ جہانگیر ترین صاحب کس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ یہ خود وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. پھر جہانگیر ترین صاحب نے 2017 میں ہی جناب جنوری 2017 میں یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے. اور ICIJ وہ جو کنسورٹیم تھا صحافیوں کا جنہوں نے وہ ساری پاناما پیپرز لیک کیا تھا, ان کے حوالے سے وہ لکھ رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب, ICIJ publishes more damning evidence that proves مریم نواز direct ownership of London flats. You can't hide truth forever نواز شریف NS انہوں نے لکھا. اور ساتھ انہوں نے وہ جناب وہ پیپرز وغیرہ بھی شو کیے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ان کا ہے سب کچھ, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹویٹ بھی انہوں نے 2018 میں کی ہوئی ہے اسی کے حوالے سے. پھر یہ ٹویٹ بھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں خلیج ٹائمز کی انہوں نے ایک سرخی لگائی ہوئی ہے کہ ملیٹنٹس فرام پاکستان اٹیکڈ ممبئی کلیمز ایکس PM شریف. اور پھر نواز شریف صاحب کے حوالے سے جہانگیر ترین صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی یہ ریکارڈ کا حصہ اور ابھی بھی ٹویٹر پہ موجود ہے. اب شاید اس ویڈیو کے بعد وہ ڈیلیٹ کر دیں, اسکرین شاٹ تو میں نے پہلے لے لی اور بہت سارے لوگوں نے لے لی ہوگی. اچھا, اب ان میں سے جتنے بھی لیڈران ہیں نا, استحکام پاکستان کے ہوں, تحریک انصاف کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, صحافی ہوں, آپ جا کے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر آپ ان کے مین اکاؤنٹ پہ چلے جائیں, مین اکاؤنٹ پہ جہاں پہ ان کی پروفائل ہے, جہاں پہ سائٹ پہ وہ یوں بنا ہوا ہے وہ جو میگنیفائنگ گلاس ٹائپ کا سرچ ٹائپ کا چھوٹا سا دائرہ بنا ہوتا ہے, اس پہ کلک کریں اور وہاں پہ صرف لکھ دیں پاناما. تو انہوں نے پاناما پیپرز کے حوالے سے جو کچھ کہا ہوگا, یا لکھ دیں نواز شریف یا لکھ دیں عمران خان, کسی کے بھی اکاؤنٹ پہ جا کے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے موقف کس طرح تبدیل ہوتے رہے یا کس طرح ان کا موقف ایک رہا ہے. تو یہ اور بھی بہت ساری ٹویٹس ہیں جو میں نکال سکتا ہوں, لیکن جو پاناما کے حوالے سے گزشتہ روز جس طرح ایک تاثر بنایا گیا کہ جی وہ میاں صاحب کی سزا ختم ہو گئی ہے تو وہ مقدمہ بالکل جھوٹا تھا اور یہ اور وہ بڑی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن اصل کوسچن ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے کہ وہ جو لندن کے فلیٹس ہیں وہ کس کے ہیں بھائی, وہ کب خریدے گئے, کیسے خریدے گئے, ان کی کس طرح منی ٹریل جو ہے وہ سامنے آئے گی یا کون دے گا, وہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. اور یہ جہانگیر ترین صاحب اس حوالے سے کیا کچھ کہتے رہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا, باقی اور بہت ساری ٹویٹس آپ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں. اچھا, میاں صاحب کے اوپر ان کے سیاسی مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ لاڈلے ہیں اور ان کو لاڈلا بنا کے لایا گیا ہے, ان کو الیکشن جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, آج BBC نے بھی یہ رپورٹ کی, الیکشن کمیشن کی یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان میں انتخابات میں جو تاخیر ہے اس کی افواہیں ہیں. یہ چیز بھی وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ آلدو کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی تاخیر نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود اس قسم کی خبریں کیوں آ رہی ہیں, یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر بھی جو ہے کوسچنز اٹھ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لاڈلے والی بات ہے نا, وہ اب انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. یہ سامنے آپ گارڈین کی خبر دیکھ سکتے ہیں, اس کو ڈیٹیل بہت زیادہ ڈیٹیل میں انہوں نے کور کیا ہے. پاکستان الیکشن کمیشن اکیوزڈ آف چینجنگ ووٹنگ میپ ٹو فیور ایکس PM. نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈی لیمیٹیشنز ہو رہی ہیں, حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں, وہ اس طریقے سے کی جا رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر الزام ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو جتوانا چاہتا ہے. اور جتنی بھی اس میں شکایتیں آئی ہیں اس میں یہی تاثر ملتا ہے نون لیگ کو جو ہے فیور دینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر بلوچستان کے ایک حلقے کا ذکر ہے کہ 2 دور دراز کے حلقوں کو ملا دیا گیا کیونکہ اس میں سے اس ایک شخصیت نے الیکشن لڑنا ہے جس کی حالیہ دنوں میں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی جب وہ کوئٹہ گئے تھے. اور بھی بڑی ڈیٹیلز کے اندر اس کے اندر چیزیں لکھی ہیں کہ جناب یہ ہوا وہ ہوا. اور یہ تاثر جو نواز شریف صاحب کا ہے لاڈلا والا, وہ اب قومی بحث سے نکل کے یا قومی لیول سے نکل کے عالمی سطح کے اوپر بھی میڈیا اب یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لاڈلے ہیں, اور بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے یہ چیز رپورٹ کی. اچھا, اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ الزامات لگا رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو فیور دیا جا رہا ہے ان الیکشنز کے اندر. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. اور کافی ڈیٹیل میں گارڈین نے یہ سٹوری کور کی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ جناب جیسے ان کو لایا جا رہا ہے وہ عوام کی مرضی سے نہیں آ رہے بلکہ ان کے لیے سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں, اور جن سہولتوں کی وجہ سے پھر وہ اقتدار میں آ سکیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو پہلے ہم قومی سطح کے اوپر دیکھتے تھے کہ میڈیا میں تھوڑی بہت ڈسکس ہوتی تھی, اب عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. باقی وہ نئی آڈیو تو آپ نے سنی ہوگی بشرا بی بی کی اور سردار لطیف کھوسہ صاحب کی مبینہ آڈیو ہے. اب وہ اس میں اس آڈیوز کو
چلا کے یا اس آڈیو کو ٹویٹ کر کے مختلف لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے وہ پارٹی پہ قبضے کی کوئی جنگ تھی، لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ شاید وہ یہی سوچ رہے تھے کہ جناب وہ یہی ہوگا، اسی طرح ہوگا۔ جب ہم لوگ پارٹی کو اپنے خاندان سے باہر نہیں جانے دیتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان جناب اپنے خاندان سے باہر جانے دے گا؟ لیکن انہوں نے جس کو نامزد کیا ہے اس کی وجہ سے اب ان کا وہ جو سارا بیانیہ تھا وہ اڑ گیا ہے، اور اب وہ نیا بیانیہ کیا بنا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی سینئر قائدین کے بجائے انہوں نے ایک وکیل کو بنا دیا۔ میرا سلام ہے کہ وہ یہ نہیں اب اور کچھ نہیں ہے تو وہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو، تو کوئی نہ کوئی اعتراض تو کرنا ہے۔ پر یہ وہ جماعتیں ہیں جن کے سفید بالوں والے بزرگ جو ہیں ٹین ایجرز کے پیچھے، اپنے سے آدھی عمر سے بھی کم عمر کے بچوں کے پیچھے جو ہیں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جمہوریت کے نام پہ۔ اور یہاں پہ جمہوریت کے نام پہ اگر ایک جماعت کے اندر ایک نیچے سے اٹھ کے ایک چیئرمین نیا ہے تو ہمیں تو اس پہ خوشی ہونی چاہیے اس کے، لیکن ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس کو دوسری نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یار ہماری اپنی سبکی ہو گئی ہے، ہم تو اندازہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ہوا کچھ اور ٹوٹلی گیم ہی چینج ہو گئی۔ اور اب اس کی وجہ سے لگتا ہے ایسے ہے کہ تھوڑا سا پارٹی کے اندر بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، جماعت کے اندر بھی لگتا ہے کہ وکلا کے اندر بھی تھوڑی سی گروپ بندی ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ اگر ہوتا یہ نا کہ اگر خاندان کے اندر چلا جاتا تو وہ جو کوئی بھی دھڑا تھا اندر وہ سارے مطمئن ہو جاتے کہ یار خان صاحب کی بہن بن گئی ہیں، یہ خان صاحب کی اہلیہ بن گئی ہیں۔ لیکن بیرسٹر گور صاحب کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ کسی اور وکیل کا دل ہو یا کسی اور لیڈر کا دل ہو کہ مجھے بنایا جاتا ہے، لیکن کرنٹ سرکمسٹانسز کے اندر میرے خیال میں سامنے رکھ کے ان کے نام کا فیصلہ ہوا ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ موزوں شخصیت ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ الیکشن کے اندر کیسے جو ہے وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ بنیادی طور پہ فیصلے تو پھر بھی عمران خان صاحب کے ہوں گے، سب کچھ وہی چلائیں گے۔ اور جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تقریباً 5-6 دن پہلے کہ وہ سپریم لیڈر بن جائیں گے خان صاحب، تو وہ بانی چیئرمین جو ہیں وہ بس وہ سپریم لیڈر کی پوزیشن اختیار کر لیں گے۔ اگر عدالت سے کوئی ریلیف ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیئرمین کا الیکشن لڑ بھی لیں، لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عمران خان کو ریلیف جو ہے مجھے کہیں سے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ان کے جو لیگل چیلنجز ہیں وہ مجھے کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگر ان کو کبھی ریلیف ملے گا تو وہ الیکشنز میں ہی ملے گا، عوام کے ہاتھوں میں ملے گا، باقی آگے پیچھے سے مجھے کہیں سے ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔